السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت فضل اور کرم سے آج کی ویڈیو کرتے ہیں شروع۔ دوستو آج ہم جو آپ کے لیے ویڈیو لے کر آئے ہیں بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہیں، آپ چھوڑ کر کہیں نہ جائیے گا، فل واچ کریے گا۔ جی ہاں دوستوں، بڑے بڑے خزانے والے لوگ گزرے ہیں، بالکل اسی طرح بات ہے، مگر قارون کے خزانے کی کیا ہی بات ہے۔ آج وہی ویڈیو آپ کو، قارون کے خزانے والی ویڈیو آپ کو جو ہے نا ہم شو کروانے والے ہیں، آپ کو دکھانے والے ہیں، اور اس پہ عمل بھی کیجیے گا اور اس کو فل واچ کر نوید بھائی، کبھی آپ نے امیجن کیا ہے کہ کسی بندے کے پاس ایک چابی ہوتی ہے تو وہ اس کے خزانے کی، اس کی الماری کی، اس کی تجوری کی، وہ تو دنیا کو دکھانے کے لیے بھی نا آنکھیں اس طرح چار رکھتا ہے، مگر قارون وہ بندہ ہے۔ نوید بھائی امیجن کریں گے 200 اونٹوں پہ اس کے خزانے کی چابیاں تھی۔ اللہ اکبر یار، اتنا بڑا خزانہ کا مالک، مگر دیکھیں یہ حضرت موسیٰ کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا اسحر کا بیٹا تھا، بہت ہی شکیل اور خوبصورت تھا یار، دیکھیں اسی لیے لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اچھا اس کا نام منور بھی تھا۔ کبھی آپ نے سنا ہے پہلے؟ نوید بھائی میں نے بھی نہیں سنا۔ دوستوں آپ نے اگر سنا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری اب بڑی فنٹاسٹک ویڈیو آنے والی ہے قریب انشاءاللہ۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتے ہی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، پہلے یہ سامنے کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو بہت ہی بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے اس خبیث نے ایک گندی اور گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ آپ نے فلانی عورت سے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ قارون پر قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے، اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور بلبلانے لگا اور قرابت و رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا ہے تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا مکان تھا، بھی زمین میں دھنس گیا۔ بھائی دیکھیں یار یہ تو اس کا خزانہ وہاں پہ پڑا ہوگا اب تک، مگر خزانے اس کا کیا فائدہ جس میں جو ہے نا ایمان نہ ہو یار۔ ایمان ایسا بھی پیسہ نہیں ہونا چاہیے، خزانہ اس کو بچا تو نہیں نہ سکا، زمین میں اس کو بے شک ہر دھسا چیز۔ دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گھر بھی سونے کا اس کا بنا ہوا تھا، وہ بھی اس کو مطلب زمین میں دھس گیا۔ تو ایسے خزانے سے اللہ بچائے اور ایسی دولت سے بھی اللہ بچائے،
اور ایمان کی دولت اللہ ہم سب کو نصیب عطا فرمائے۔ اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک، کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں دوستو، اور بیل آئیکن کو یار پریس کرنا مت بھولا کریں، تو ضرور جیسے ہی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں آپ کے پاس گھنٹی بجے، کیونکہ جس طرح دیکھیں نا کہ اللہ پاک مہربان ہو جاتا ہے کسی پہ بھی، اور لوط پر جس طرح وہ قارون پر مہربان ہوا، دیکھیں اس کے پاس خزانے ہی خزانے آ گئے۔ اسی طرح آپ کے پاس جب ہماری ویڈیو آئے گی آپ کا ایمان بھی خزانوں کی طرح بھر جائے گا، بالکل، کیونکہ یہ بہت ہی سبق آموز ویڈیو ہم آپ کے لیے بناتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک کر دیں، اور ابھی ہمیں اجازت دیں، تھک چکے ہیں کافی، ٹھنڈ بھی کافی، آپ کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے۔ کیسا ہی ہے نا نوید بھائی کے ہاتھ جو ہے نا ایک دوسرے کو ایسے ہی پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ابھی اپنے دوستوں کو اجازت دیں، ابرار کو اور نوید بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔